اسلام میں جو ہے امال سے بھی نجات نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں نا بھائی کہ اچھے امال کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، حج کریں گے، روزہ رکھیں گے، زکات دیں گے، یعنی یہ اچھے امال ہے نا۔ لیکن اسلام ایسا دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں اچھے عمل کیے پھر بھی آپ کو نجات نہیں ملے۔ صحیح بخاری 64-63 آیت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تم سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کی اور کہا آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں۔ لکھا ہوا ہے آگے سو اس کے اللہ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے، یعنی پیغمبر اسلام کے خود کے اعمال بھی انہیں نہیں نجات دلا سکیں گے، اور پیغمبر اسلام کے اوپر ایمان رکھنے والے اہل اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اچھے اعمال سے نجات نہیں پا سکیں گے۔ جی سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی 2 آیت سے لے کے اب 5 آیت تک، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ایمان لائیں کس پہ؟ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لائیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر ایمان لائیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ خدا کا وعدہ کیا ہے؟ پہلا صفحہ قرآن کا، أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں یہ، اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہیں نجات پانے والے۔ آپ نے مسیحیت سے تصور نجات نہیں ہمیں دکھانا تھا، آپ نے ہمیں دکھانا ہے اسلام میں سے تصور نجات، اور میرا دعویٰ وہیں کا وہیں ہے کہ نہ تو اسلام میں نجات کا تصور ہے، اور نہ ہی جامعہ نجات ہے، اور نہ ہی حتمی نجات ہے، اور نہ ہی اسلام میں کوئی نجات کی تعلیم کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث سے، اور یہ باتیں دعویٰ نہیں تھی۔ آیات پڑھ پڑھ کر قرآن مجید کے سنا کر گیا ہوں، گیتا پڑھ کر نہیں گیا، بائبل پڑھ کے نہیں گیا، قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر گیا ہوں۔ سورۃ النحل 97 آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس بندے نے ایمان لایا، شرط پہلی ہے نا، اور عمل نیک کیے، عامل صالحا، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، وہ مومن، اور وہ بندہ مومن ہے، صرف نیک عمل نہیں، نیک عمل کیے، وہ مومن، اور وہ مومن ہے، مومنہ ہے یا مومن ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ سورہ النحل ہے 97 ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ انہیں بہترین زندگی دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ ان کی بہترین زندگی عطا کرے گا، جنت کا وعدہ کیا۔ سورہ انعام 51 آیت لکھا ہوا ہے، اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ سفارش کرنے والا، اور نہ ان کو اس قرآن کے ذریعہ سے نصیحت کر دو تاکہ پرہیزگار بنے۔ اب بتائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، پیغمبر اسلام تمہارے نہ دوست ہیں نہ تمہاری شفاعت کرنے والے ہیں، تو جب آپ کی شفاعت نہیں ہوگی تو پھر آپ کی نجات کا کیا بنے گا؟ اب کیا اسلام کی نجات کا بھی کباڑہ ہو جائے گا؟ حکیم صاحب بتائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور دنیا میں مسیحیت سب سے بڑے مشرک ہیں جنہوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے۔ یہ ثابت کریں خدا کا بیٹا، وہ یسوع مسیح پیدا ہوئے مریم سے، اور بائبل کہتی ہے، بڑی مزے کی آیت ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے مبارک ہے وہ رحم اور جس میں تو رہا، اور مبارک ہے وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ پھر کہتے ہیں کہ مشرک ہیں مسیحی، مشرک جو ہیں وہ نجات نہیں پائیں گے۔ تو فرعون کون تھا؟ مشرک، ایمان لے آیا، وہ تو پھر بھی اس نے نجات نہیں پائی۔ ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیا پتا ہمارا کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں، اسلام میں بڑے 2 فرقے ہیں، شیعہ اور اہل سنت۔ شیعہ والے جو ہیں علی کو اللہ کہتے ہیں، حضرت علی کو اللہ کا خالق کہتے ہیں، بیانات موجود ہیں، ابھی دکھا سکتے ہیں ان کے ذاکروں کے۔ کیا یہ شرک نہیں؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے؟ کیا وہ مشرک ہیں کہ نہیں؟ پہلے آپ اپنا تو فیصلہ کر لیں کہ آپ والے کہاں جائیں گے، پھر ہمیں بتائیے گا کہ مشرک کون ہوتا ہے۔ ہاں، قبر پرستی تو عروج میں ہے، داتا دربار، کسی کو پتہ ہے داتا دربار کا؟ سب ہی جانتے ہوں گے۔ وہاں پر کون کر رہے ہیں؟ مسیحی جا کر قبر پرستی کر رہے ہیں، مسیحی جا کر سجدے کرتے ہیں، مسیحی جا کر وہاں پر دیگے چڑھاتے ہیں؟ نہیں، اہل اسلام والے جو ہیں وہ چڑھاتے ہیں وہاں پر جا کر دیگے، وہ قبر پرستی کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اہل اسلام کی نجات جو ہے کہاں پر جائے گی؟ کوئی پتہ نہیں کدھر جائے گی۔ ابھی
तिरमजी 2565। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मुसलमानों के 73 फिरके होंगे, जिनमें से सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। कितने फिरके होंगे? 73। कितने जाएंगे जन्नत में? एक। अब कौन से वाला एक है किसी बंदे को नहीं पता कि वो जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जाएंगे जहन्नम में। तो अब ये इस्लाम का कहना है, मसीहत का तो कहना ही नहीं कि मुसलमान जहन्नम में जाएंगे, ये आपका कहना है कि आप जाएंगे जहन्नम में। तो आपके 72 फिरके गए कहां पर? जहन्नम में। आपकी नेकियां, आपके हज, आपके अमाल, आप का ज़कात देना, हम मसीहियों को दावत इस्लाम देना कहां गया? घड़े में। मुसलमानों के 72 फिरके गए जहन्नम में, एक फिरका जाएगा जन्नत में। अब कौन सा जाएगा किसी को कोई पता नहीं। अगर पता है तो मुझे बता दें, मैं भी उस फिरके में चला जाता हूं, शायद मिल जाए जन्नत। लेकिन पता नहीं है ना, बेसिकली पता हो तो फिर है ना। अब फिरके की तो बात रही, पैगंबर इस्लाम कहते हैं मुझे अपने बारे नहीं पता। आपके वालिद साहब जो हैं वो जहन्नम में हैं, आपकी वालिदा माजिदा जहन्नम में है। अब जिनके वालिद साहब जहन्नम में हैं, वालिदा माजिदा जहन्नम में हैं, वो मुझे कैसे जन्नत में लेके जाएंगे? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। काश कोई मुझे समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता।